گڈ مارننگ آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کے نام کو مقدس اور مبارک کہتے ہیں اور اپنے یہوہ پاک خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند خدا ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں خدا کا کام بہت خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے، ہم روز بروز کلام کے اندر بڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ توریت اور فضل یعنی شریعت اور فضل، لا اینڈ گریس کا سیریز جو ہے وہ جاری ہے، اس میں تقریباً 10-12 آڈیوز ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہم پولس رسول کی گواہی کو دیکھ رہے تھے کل کہ پولس رسول نے کیا گواہی دی۔ ہم نے بک آف گلیشینز پر غور کرنا ہے اور پولس رسول کی گواہی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پطرس رسول نے پولس رسول کے بارے میں بتایا کہ ان کی جو خط ہیں، ان کی جو رائٹنگز ہیں، وہ کس طرح سمجھنا آسان نہیں ہے اور لوگ جو ہے اس کو وہ اپوزٹ لے لیتے ہیں۔ اور کس طرح پھر ہم نے دیکھا کہ فیلکس بہادر کے سامنے جو تھا پولس رسول نے جب وہ کھڑے تھے تو وہاں پر گواہی دی کہ خداوند کے نبیوں کی کتابوں میں، صحیفوں میں اور توریت میں جو کچھ لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، میں اس سے ہٹ کر نہیں چلتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں بک آف ایکس چیپٹر 21 میں، ایکس یعنی رسولاں دے کرتوے ہندی میں، پنجابی میں، اور اردو میں رسولوں کے اعمال، انگلش میں ایکٹس آف اپوسل 21 چیپٹر۔ یہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں پولس رسول کی پوزیشن کہ اس سے پہلے کہ ہم غلطیوں خط کے اندر جا کر دیکھیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پولس رسول کا ایمان کیا تھا، اور ان دنوں میں جب یہ بحث شروع ہوئی تھی پولس رسول نے کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کیا، اس وقت کی ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ کیا بلیو کر رہی تھی اور وہ پولس رسول کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ پولس رسول نے خود اپنی پوزیشن کیسے کلیئر کی اور یہودی لوگوں نے پولس رسول پر کیا غلط الزام لگائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایکس چیپٹر 21 میں، اور اس کی ہم 17ویں آیت میں دیکھیں گے، بلکہ 15ویں آیت سے لکھا ہے کہ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے، اور کیسریا سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناسون کپری کو بھی ساتھ لے آئے، سائپرس کا یہ تھا مناسون، تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں۔ جب ہم یروشلم پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے۔ دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں پر تمام بزرگ موجود تھے، وہاں حاضر تھے، اور انہوں نے سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا مفصل بیان کیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ سارا گروپ جو ہے، یہ پولس رسول کے ساتھی جو ہیں، وہ ٹریول کرتے ہوئے یروشلم میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر یعقوب جو رسول ہیں، جنہوں نے یعقوب کا خط بھی لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے جو اسٹیپ بردر تھے، اور وہ یروشلم کی کلیسیا کے ہیڈ بھی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اعمال 15 باب میں یعنی ایکس چیپٹر 15 میں یروشلم کی کلیسیا کو جب فیصلہ کیا گیا غیر قوموں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ امیڈیٹلی کیا کیا جائے، تو یعقوب رسول وہاں پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا، گواہی پیش کی کہ کس طرح غیر قوموں سے کے اندر بھی خداوند کام کرے۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا کہ اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں۔ اب یہاں پر گواہی یعقوب کیا دے رہا ہے، یعقوب رسول کیا دے رہے ہیں پولس رسول کو؟ انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یہودیوں میں سے بھی آ گئے ہیں، 1000 آدمی ایمان لے، یعنی کہ ان کی جو یروشلم کی کلیسیا ہے اس وقت ہزاروں لوگوں پر مبنی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ خدا کے قوانین کو، حکموں کو سیکھ رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو فریسیوں میں سے لوگ آئے تھے، اور وہ لوگ جو ابھی تک مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، جو کہ مسیحیوں سے، پولس رسول سے، باقی 12 رسولوں سے کینہ رکھتے تھے، یہودیوں میں سے جو لوگ تھے جو کہ ابھی تک ایماندار نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو، بس کیا کیا جائے، لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔
ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ تاکہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ وہ باتیں جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے تھے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں سے اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس پر پالوس نے ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا۔ اب یہاں پر دیکھے لکھے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر کے، جو کہ ایک ریکوائرمنٹ تھی، ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدیس کے دن پورے کریں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر پالوس رسول کو یعقوب رسول نے، جو کہ یعقوب کا خط لکھنے والے خداوند کے رسول ہیں، خداوند کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تیرے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ تو ختنہ کرنے سے روک رہا ہے لوگوں کو اور موسوی تعلیم پر چلنے یعنی کہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ خط جو تھا موسیٰ نے پالوس رسول نے لکھا تھا غلطیوں کے نام، اور اس خط میں جیسا آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پالوس رسول نے اس زمانے کے لوگوں نے بھی یہی تصور کیا، خاص طور پر یہودیوں نے، کہ یہ شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یعقوب نے بڑے کلیئرلی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تیرے بارے میں یہ غلط تعلیم پھیلائی جا رہی ہے، لوگ تیرے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، تو کہ تو نے جو ہے وہ ختنہ کروانے سے روک دیا، تو اب تو ایسا کر کے نظر کی قربانی جو ہے یا نظارت کی جو قربانی ہے وہ چڑھا، یعنی نذیر ہونے کی، کیونکہ اس میں کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نذیر ہونے کی وہ قربانی یا قسم کھا رکھی تھی۔ اب امیجن کریں کہ وہ کلیسیا میں لوگ تھے، وہ کلیسیا سے باہر نہیں تھے، وہ کلیسیا کے لوگ تھے اور انہوں نے نذیر ہونے کا وہ پرومس جو تھا خدا کے ساتھ کیا تھا۔ تو پالوس رسول نے بھی پھر ان کے ساتھ نظارت کے دن پورے کیے، 7 دن کا یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور لکھا ہے کہ یعقوب نے کہا کہ تاکہ تیرے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے، یعنی کہ تو خود پورے طور پر خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ تو سب کو یہ معلوم تھا، پالوس رسول کو، کلیسیا کو، تمام لوگوں کو، کہ پالوس رسول شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے حق میں کلام سناتا ہے، خدا کے حکموں کے حق میں کلام سناتا ہے۔ لیکن جو پالوس رسول کی رائٹنگز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شریعت جو ہے جس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بارے میں پالوس رسول بیسیکلی باتیں کرتے تھے۔ سو وہاں پر پالوس رسول نے اپنے خطوں میں خدا کی شریعت کو اچھا بولا ہے، خدا کی شریعت کو ماننے کا حکم دیا ہے، خدا کی شریعت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، خدا کی شریعت کو روحانی اور راست باز کا ہے۔ لیکن جو اورل تورات یعنی ربیوں کے بنائے ہوئے ایکسٹرا قوانین، ربیوں کی بنائی ہوئی تعویلیں جو تھیں، جن کو خدا یسوع مسیح نے بھی ریجیکٹ کیا، پالوس رسول نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ سو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ ڈیفینیشن یا ڈفرینسیشن جو ہے، یہ ڈفرینس کریٹ کرنا ہے کہ ہمیں انسانی روایات کو نہیں بلکہ خدا کی شریعت کو ماننا ہے، جو خدا نے اپنے کلام میں لکھ دیا ہے وہ خدا کی طرف سے، وہ پاک ہے اور اس کو ماننا جو ہے وہ فرض ہے، فریضہ ہے۔ لیکن جو ربیوں نے، جو انسانوں نے، جو لیڈرز نے، فادرز نے، بشپس نے، پوپس نے، جس نے بھی انسان نے ایسا اگر کچھ اوپر لادا ہے اور اس کا تعلق بائبل سے نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثلا میں آپ کو مسیحی حلقوں میں بتاتا ہوں کہ روزریاں پڑھنا جو ہے، اب یہ خدا کے حکموں کے آؤٹ ہے، کیونکہ اس میں بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ روزری پڑھو یا کوئی حکم ہے، یا روزری کی جو دعا ہے وہ بھی بائبل کے اندر موجود نہیں ہے، یا یہ جو 5 بھید ہوتے ہیں، جلال کا بھید، فلانا بھید، اور یہ سارے جو بھید ہیں، 5 بھید جو روزری میں پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی بائبل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہ جو ہے یہ وہی چیز ہے جس طرح پرانے زمانہ میں، پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ربی جو تھے یسوع مسیح سے پہلے، یعنی ربیوں نے اپنی چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کے لیے مشکل کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی چرچ فادرز نے یہ تعویل دے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس سے اچھا ہوگا، بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ کلیسیا کے اندر، ایمان کے اندر شامل کر دی۔ تو ہمیں ہر انسانی روایات کے، چاہے وہ نئے عہد نامہ میں شروع ہوئی ہو چاہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہو، ہمیں اس سے کنارہ کرنا ہے، ہمیں اس سے دریغ کرنا ہے۔ لیکن ہر
بائبل کے حکم کو، جو چاہے نئے عہد نامہ میں ہو چاہے پرانے عہد نامہ میں، ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہاں کچھ ایسے احکام ہیں جس میں ہم چاہیں بھی تو نہیں مان سکتے، جیسے قربانیوں کے احکام، کیونکہ مسیح نے قربانی دے دی، ہم وہ احکام اب مانتے ہیں، لیکن ہم وہ احکام جو ہیں وہ مسیح کے نقطہ نظر سے مانتے ہیں۔ مثلا پہلے فسح کی قربانی کے طور پر برہ کو لایا جاتا تھا، اب ہم روٹی توڑتے ہیں، اب ہم خدا یسوع مسیح کو برہ کے طور پر لیتے ہیں، لیکن مانتے فسح کو پھر بھی ہیں، یعنی کہ ہمارا منانے کا طریقہ بدل گیا ہے، لیکن چیزیں ہم وہی مانتے ہیں۔ غلطیوں خط کا پہلا چیپٹر دیکھیں گے، اس کے اندر جائیں گے، لکھے کہ پولس کی طرف سے جو نا انسانوں کی جانب سے نا انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے، یعنی کہ پولس رسول اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں انسان یا انسانوں کی طرف سے نہیں ہوں، میں خدا کی طرف سے ہوں۔ مردوں میں سے جلایا مینس کہ روحانی طور پر مردہ تھا، اب زندہ ہوں، اور ویسے بھی پولس رسول کو مار مار کے ادموا کر کے 2-3 دفعہ چھوڑ گئے تھے، یہی سمجھ کے کہ یہ مر گیا ہے، لیکن خداوند نے اس کو پھر زندہ کر دیا تھا، یعنی خدا نے اس کو پھر ٹھیک کر دیا، اور خدا نے پولس رسول کو نئی زندگی دی جب تک وہ سرو کرتا رہا خداوند کو۔ اور پولس رسول کی تلوار سے موت ہوئی تھی، سر کاٹ دیا گیا تھا۔ لکھا ہے تیسری آیت میں، غلطیوں پہلا باب، لکھے خداوند باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی ملے، اس کی تمجید عبدالآباد ہوتے رہے، آمین۔ دنیا کے کاموں کو پولس رسول نے یہاں پر خراب جہان کہا ہے، اور نجات کا مقصد یہ بتایا ہے کہ نہ صرف ہمارے بدنوں کو، روح بدن جان کو نجات ملی ہے، بلکہ اس خراب جہان سے، اس دنیاوی چیزوں سے خلاصی بھی ملی۔ اب یہاں پر پولس رسول نے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، جو کہ پوائنٹ ہم نے اعمال 15 باب میں دیکھا تھا، ایکس چیپٹر 15 میں، کہ فریسیوں میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ختنہ کروائے بغیر نجات نہیں ہے۔ پولس رسول نے یہاں پر اس چیز کو کنڈیم کرنا شروع کیا۔ لکھا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، یعنی کہ آنا ہمارا بلاوا جو ہے فضل کے سبب سے، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ اب جو گلتیہ کے لوگ ہیں، یہ گلتیہ کا مطلب ہے خداوند یہوہ کے پھیلائے ہوئے لوگ، یہ یہودی سارے لوگ تھے گلتیہ کے اندر، جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے، جن کو پولس رسول لکھ رہا تھا۔ یہ غیر قوم والے نہیں تھے، یہ یہودی لوگ زیادہ تر ان میں سے تھے، کچھ غیر قوم کے بھی تھے۔ تو پولس رسول نے کہا کہ اس خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے جو کہ اور طرح کی ہے۔ یہ کون سی خوشخبری تھی؟ یہ وہ خوشخبری تھی جو کہ فریسی لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مانا تو خداوند یسوع مسیح کی پریچنگ کی، تو بیچ میں اپنی ملاوٹ ضرور انہوں نے کی، اپنے جو قوانین، انسانی قوانین بنائے ہوئے تھے ان کو بیچ میں ساتھ میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی مانے ساتھ۔ تو پولس رسول اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ اگین آپ یہ یاد رکھیں کہ پولس رسول نے شریعت کو نہیں کنڈیم کیا، ان کے طریقہ کار کو، ان کی اپروچ کو، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے چیزوں کی، اس کو وہاں پر کنڈیم کیا۔ لکھا ہے کہ مگر وہ کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے ہو، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ کیسے گھبراتے ہیں؟ وہ ان کو کہتے تھے کہ تم تو نجات یافتہ نہیں ہو، تم نے تو یعنی کہ ختنہ ہی نہیں کروایا ہوا، تو ابھی تم تو بالکل غیر قوم والے ہو، تو تمہیں تو بادشاہ میں نہیں جائیں گے، تو لوگ بیچارے ڈر جاتے تھے۔ تو لیکن پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی بھی فرشتہ اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو، یعنی کہ جو خوشخبری مسیح یسوع کے نام کی خوشخبری ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، ورنہ باقی جو ہے وہ ملعون ہے جو غلط تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ غلط تعلیمات دیتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یہوہ وٹنس والے یا مورمنز یا اس طرح کے جو بدعتیں ہیں، جنہوں نے بائبل کے اندر تبدیلیاں اپنے ورژن بنائے، اور خداوند کی جو ہے وہ اصل چیز سے ہٹ کر بائبل کی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوٹ کرنے کے لیے، اپنی تعلیم سوٹ کرنے کے لیے اپنے تراجم بنائے اور اس میں سے رد و بدل کر دیے، جس کی وجہ سے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بدعتیں ہیں، ان کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ غیر قوم والے ان کو مسیحیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، گوری چمڑی دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ کرسچن ہی ہوئے گا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ نقصان پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہی پولس رسول کہہ رہے ہیں
کہ اگر تمہیں کوئی اور طرح کی خوشخبری دی جائے، اگر تمہیں مسیح کے کلام سے ہٹ کر کوئی اور بات بتائی جائے، اگر تمہیں خدا کی شریعت کے علاوہ کوئی اور بات بتائی جائے، اگر تمہیں اس خوشخبری جو کہ خدا یسوع مسیح کے نام میں ایمان سے نجات پانے کے سبب سے ہے، توبہ اور بپتسمہ کی بات کے علاوہ اگر کوئی تمہیں مسیح کے خون کے علاوہ اگر کوئی تمہیں اور چیزیں دکھائے تو وہ ملعون ہے۔ تو اگر اس زمانے میں وہ ملعون تھے تو آج بھی جو لوگ غلط تعلیمات پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ ملعون ٹھہرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جیسا پیشتر ہم کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں اس کا خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمی کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش رکھنا چاہتا ہوں؟ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اب یہاں پر پالوس رسول نے بڑا کلیئرلی جو ڈیفائن کر رہے ہیں آدمی اور خدا کے بارے میں، کہ آدمیوں کو کیسے خوش کرتے ہیں جب ہم آدمیوں کے بنائے ہوئے قوانین اور باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، جب ہم آدمیوں کی روایات پر، انسانی روایات پر چلتے ہیں۔ یہ حکم جو تھا کہ جی ختنہ کے بغیر نجات نہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا تھا، خدا کا بنایا ہوا نہیں تھا۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ ایمان کے سبب سے نجات ہوگی، تو ایمان لا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، حبقوق کے خط میں بھی لکھا ہے اور رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے۔ یہاں پر پالوس رسول نے بتایا کہ آدمی سے جو خوشخبری آدمی کی ہوگی، آدمی کی بنائی ہوئی چیز ہوگی، وہ لعنت والی ہوگی، اور جو خدا کے احکام ہیں وہ برکت والے ہیں۔ ہم اسی طرح آگے اسٹڈی کرتے جائیں گے گلیشینز کے چیپٹر کی، اور آپ ایک دوسرے کو انکریج کرتے رہیں، خداوند کے حکموں کو مانیے اور خداوند کے نام کو جلال دیجیے۔ یسوع نام کی تعریف، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام، اور خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے، آپ کو اپنے ہاتھ کے نیچے محفوظ رکھے۔ خداوند کا رحمت والا ہاتھ صدا آپ کی زندگی میں بڑا رہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، سچائی کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں، اور ہم خداوند کے حضوری میں آ کر اپنے پیارے مالک، خالق، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ناصری یہوشوا مشیاہ کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور کوئی ایسا نام نہیں جس کے آگے کوئی گھٹنا جھکے یا زبان اقرار کرے۔ ہم لا اینڈ گریس سیریز پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی شریعت اور فضل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا کا فضل یہ ہم سے ریکوائر کرتا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار ہو کر چلیں۔ فضل کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ زیادہ ہو جائے، فضل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حکم عدولی کریں، کیونکہ حکم عدولی کے ہی سبب سے گناہ آیا، اور گناہ کی وجہ سے ہمیں پھر فضل کی ضرورت پڑی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیں فضل مل گیا ہے تو ہم اب بے جھجک بے دھڑک گناہ کی زندگی بسر کریں، کیونکہ ہمیں فضل میسر ہے۔ فضل، یہ میں یہی کہوں گا کہ ایون دو کہ فضل بخشش جو ہے خدا کی یہ بے لوث ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ ایمان بغیر اعمال کے مردہ بھی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم فضل کو سامنے رکھتے ہوئے حکم عدولی کی زندگی بسر کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اس فضل کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، اس کو غلط طریقے سے اپلائی کر رہے ہیں۔ ہم گلیشینز کے لیٹر کو پڑھ رہے ہیں، غلطیوں کا خط اس کا پہلا باب ہے، پہلی 10 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اب پالوس رسول اپنی یہاں پر گواہی دیتے ہیں، ورس 11 سے لے کر چیپٹر کے اینڈ تک لکھا ہے کہ اے بھائیو، غلطیوں پہلا باب یعنی گلیشینز، اردو بائبل میں گلیشینز ہے، انگلش میں گلیشینز ہے، اردو میں غلطیاں، ہندی میں بھی غلطیاں۔ تو کچھ لوگ اس کو غلطیوں بھی کہتے ہیں، وچ از رانگ، غلطیوں نہیں ہیں، غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط یاہ سے نکلا ہے یہ لفظ۔ غلط کا مطلب ہے بکھرے ہوئے یا بکھرائے ہوئے، اور یاہ کا مطلب ہے یہوہ کے بکھرائے ہوئے، یعنی کہ یہ جو خداوند یہوہ نے، یعنی خدا نے جو بنی اسرائیل کو تتر بتر کیا تھا، یہ وہ جا بجا بکھری ہوئی قومیں اور بکھرے ہوئے قبیلے ہیں، اور بکھرے ہوئے لوگ ہیں جو 10 ٹرائبس کے، ان کی بات ہو رہی۔ تو لکھا ہے کہ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سے نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ اب یہاں پر اگین پالوس رسول اپنی جو پیغام ہے اس کی ویلیڈیٹی کو، یعنی کہ اس کے ویلڈ ہونے کو بتا رہے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں کہ جو پیغام مجھے یہ دیا گیا ہے یہ انسان کی طرف سے نہیں، میں نے انجیل جو ہے، انجیل میں نے خداوند سے سنی ہے، خداوند خدا سے میں نے لی ہے۔ اور باقی بات ٹھیک ہے، کیونکہ پالوس رسول جب توبہ کی انہوں نے، اور جب انہوں نے بپتسمہ لیا، اس کے بعد 14 سال تک وہ خدا کے کلام کو دوبارہ سٹڈی کرتے رہے، اور خداوند کے کلام کو جو ہے وہ سٹڈی کر کے انہوں نے اتنی دیر تک جو ہے وہ خداوند کے حضوری میں گزارے تاکہ پھر وہ خداوند کے کلام کو آگے پھیلا سکیں۔ یہ یعنی کہ ایک بہت بڑا یعنی چیلنج تھا پالوس رسول کے لیے بھی، کہ اتنی دیر جو ہے وہ انہوں نے خداوند خدا کے کلام میں گزاری، حالانکہ وہ بہت لرنڈ آدمی تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، بہت زیادہ کلام کے اندر بہت گہرائی کے اندر تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے 14 سال شریعت کو بھلانے میں لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ 14 سال شریعت کو سمجھنے میں، خدا کے حکموں کو، پرانے عہد نامے کو دوبارہ سمجھنے میں لگا دیے، کیونکہ لوکا 24:44 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں، یعنی جو کچھ خداوند کی بابت موسیٰ کی توریت میں، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں لکھا ہوا ہے، جہاں سے لفظ تناخ آیا ہے، ہم نے یہ پڑھا بھی تھا۔ اب یہاں پر پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہودی طریقہ میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو، کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد سکھاتا تھا، ٹھیک ہے، ستاتا تھا، از حد ستاتا تھا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنے قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا چلا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایت میں نہایت سرگرم تھا۔ اچھا، یہاں پر جو الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اس میں تھوڑا سا غلط فہمی لوگ یہ لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی طریقہ میں، وہ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی جو تھے سارے ہی وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسیحیوں کو ماریں۔ یہ اپنی بات کر رہا ہے کہ یعنی کہ میں جب یہودیت میں تھا، یعنی صرف یہودی کے طور پر میں آپریٹ کر رہا تھا، لیکن یہ جو ان کے جو ایکشنز تھے پالوس رسول کے، یہ ان کے اپنے سیلف اس کے حوالے سے تھے، اپنی ان کی جو تھی یہ سوچ تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت کی جو فریسیوں کی اور اس وقت کی جو ہیکل کی جو لیڈرشپ تھی، کچھ ایسے ریبائز تھے جو کہ خلاف تھے، یعنی کہ ناصریوں کے فرقہ کے، مسیحیت کے، تو انہوں نے اس کو، یعنی پالوس رسول بڑا دلیر اور بڑا غیرت والا انسان تھا، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک بدعت ہمارے قوم میں سے اٹھ رہی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، اس نے مارنا شروع کیا لوگوں کو۔ لیکن اس کا موجب جو تھا وہ شریعت نہیں بنی تھی، اس کا موجب جو تھا وہ اس کا پیشن بنا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ چیز تھوڑا سا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا جو وجہ بنی تھی وہ پالوس رسول کا ذاتی پیشن تھا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ غلط تعلیمیں آئیں، اور اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ ہمارے کچھ پادری یا ہمارے کچھ ایونجلسٹ اٹھ کر کہیں کہ ہم سارے یہوہ وٹنس والوں کو مار ڈالیں گے، یا پھر ہم جو بھی غلط تعلیم پھیلائے گا اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں کلام میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، کلام تو ہمیں ایسے نہیں سکھاتا، آپ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن آپ امیجن کریں کہ ہمارے ہی چرچ لیڈرز میں سے یا چرچ فادرز میں سے یا پھر پوپ یا کوئی اس طرح، جیسے پوپ نے بھی تو کروسیڈز پر یہ لوگوں کو الاؤ کیا تھا، یہ جو کروسیڈرز تھے، کہ جا کر ان کو مار ڈالو، تو یہ بیبلیکل طریقہ نہیں ہے۔ اور جب لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو مسیحی ہیں، مسیحیوں نے ایسا طریقہ اپنایا، یا مسیحیت میں شاید اس طرح کی چیز کا پرچار کیا جاتا ہے کہ جی جو بدعت اٹھے اس کو مار ڈالو لوگوں کو، تو آپ فوراً اٹھ کر کہیں گے کہ نہیں برادر، ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بھائی جو کر رہا ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اور اس کے پیچھے چند ایک چرچ لیڈرز ایسے ہیں جو کہ وائلنٹ سوچ والے ہیں، جو کہ سیاسی مفاد یا سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ اس کام کروا رہے ہیں اسے، یہ ان کے ہاتھ میں کھلونا ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کی جذبات کو، اس کے پیشن کو یہ یوز کر رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ایگزیکٹ وہاں پر ہوا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں کہیں پر بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جو ہے اپنی ہی قوم کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں۔ بس یہ ہے کہ پالوس رسول نے اس چیز کو بڑھاوا دیا، اور پالوس رسول نے اپنے جذبات میں آ کر یہ فیصلے کیے، اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی ان کو چونکہ اس میں فائدہ اپنا ذاتی مفاد نظر آ رہا تھا کہ چلو ان کے لیڈرز مارے جائیں گے،
کرسچنس کے یا یہ جو ناصریوں کا فرقہ ہے تو یہ تھوڑا ٹھنڈ ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، خدا نے اس کو پھر پکڑا۔ اور پولس رسول کی ہم کنورژن کے بارے میں سب جانتے ہیں، میں اس کو آئندہ 1-2 پروگرامز میں ڈسکس بھی کروں گا کہ کس طرح پولس رسول جو ہے وہ پھر مسیح میں آئے۔ اور لکھے کہ میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا، اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ نہ صرف پیشنیٹ تھا بلکہ جو ہلاخہ تھا، تورا نہیں ہلاخہ، یعنی توریت نہیں، شریعت نہیں، زبانی کلامی تورا جو ہے، یا جو ربیوں کے احکامات تھے، بزرگوں کی روایت اس کے لیے خاص ورڈ ہے، یہ لفظ آپ لکھ لیں، بزرگوں کی روایت۔ بزرگوں کی روایت جو ہے بیسیکلی ہلاخہ اس کو کہا جاتا ہے عبرانی میں، جو شریعت ہے اس کو تورا کہا جاتا ہے۔ ہلاخہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کرنے والے کام، جو پریکٹیکل چیزیں، اور اس میں کیا تھا کہ یہودی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں، یا یہودی ریبائز یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے 2 شریعتیں دی تھی، 2 توریتیں دی تھی، ایک توریت جو کہ ریٹن تھی جس کے 613 احکام ہیں، اور دوسری جو تھی وہ موسیٰ کو زبانی بتائی گئی تھی، جو موسیٰ نے یشوع کو بتائی اور یشوع نے 70 بزرگوں کو بتائی، اور پھر آگے اس طرح چلتے، اس کو اورل تورا کہتے ہیں یا زبانی تورا، یا جس کو مشنا بھی کہتے ہیں، ہلاخہ بھی کہتے ہیں، یہ الفاظ بائبل میں موجود ہیں۔ اور وہ سینہ بسینہ ربیوں کی روایت کے مطابق چلتی رہی، اور بالآخر ربی جیوڈا بن پرنس جو تھا، ربی یہودا جو تھا، اس نے جو ہے وہ یہ اس کو مشنا کی شکل میں لکھ دیا، جس کو آج کل کے دور میں ہم تالمود کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ فرق سمجھنا پڑے گا کہ شریعت ایک فرق چیز ہے، اور اورل تورا یا بزرگوں کی روایت جس کو تالمود یا مشنا کہا جاتا ہے، یہ ایک فرق چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تالمود جو ہے اس کے والیومز بھرے ہوئے ہیں، مطلب کہ 30 کے قریب تو والیوم ہوں گے، لائک این انسائکلوپیڈیا۔ اور یہی چیز خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم نے خدا کی شریعت کو، جو کہ آسان ہے، جو کہ خوبصورت ہے، پاک ہے، چھوڑ کر بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 15واں باب، یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں ہلاخہ کے بارے میں، تالمود کے بارے میں، مشنا کے بارے میں۔ 15واں باب اور پہلی آیت، متی 15:1 لکھے کہ اس وقت فریسیوں اور فقیہیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ عام ذہن یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر جب فقیہ اور فریسی بات کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی روایت، تو اس سے مراد لے رہے ہیں خدا کی شریعت کو، موسوی شریعت کو۔ اور یسوع نے جواب میں یعنی کہ ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بزرگوں کی روایت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، باطل ہو گیا ہے، جو پودا نہیں لگایا میرے باپ نے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ تو لوگ عام طور پر اس پورے کلام کو، اس پورے چیپٹر کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہودیوں نے آ کر شریعت کے مطابق ان سے ڈیمانڈ کی کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، تو شاگرد اور یسوع مسیح شریعت کو توڑ رہے تھے، اور انہوں نے شریعت کو کنڈیم کرنا تھا، وہ اپنے کاموں سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ نہیں شریعت ختم ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جواب میں کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 2 چیزیں خداوند نے بتائی ہیں، اپنی روایت اور خدا کا حکم، ٹھیک ہے؟ تو اپنی روایت سے مراد ہے کہ بزرگوں کی روایت، ہلاخہ، مشنا، تالمود، اور خدا کا حکم کیا ہے؟ شریعت، تورا، توریت یعنی لا، شریعت۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم تالمود، مشنا یا ہلاخہ کو لا کر توریت کو کیوں ٹال رہے ہو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ اب یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے، اور جو ماں باپ کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، یعنی کہ خدا نے یہاں پر، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر توریت کو ری اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے حکم میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر، ڈزنٹ میٹر ورڈ، کوئی بھی ریزن ہو یا نہ ہو، لڑائی ہو یا جھگڑا، جو بھی ہے عزت کرنی ہے، اور جو ماں باپ کے اوپر لعنت کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تو تم کہتے ہو کہ جس چیز کا تجھے فائدہ ہو سکتا تھا وہ، یعنی کہ حصے داری کی بات ہو رہی، تو یہ عزت نہیں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بیچ میں اپنی تعویلیں بنا لی ہوئی تھیں۔ تو لکھا ہے کہ تم اپنی روایت سے تم نے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ یہاں پر اگین میں اس کو ریفریز کروں گا تاکہ آپ کو سمجھے کہ تم نے تالمود یعنی ہلاخہ سے شریعت کو یعنی کہ توریت کو باطل کر دیا۔ یہ یہاں پر بحث ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان سے بار بار
یہی کہہ رہے تھے کہ واپس شریعت کی طرف جاؤ، کیونکہ یہی انہوں نے تعلیم دی تھی کہ میں شریعت کو یا حکموں کو توڑنے یا ان کو توڑنا سکھانے، ان کو باطل کرنے نہیں آیا، بلکہ ان کو پورا کرنے آیا، ان کو میں پورے طور پر ایکسپلین کرنے آیا ہوں، ان کو لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر کہا کہ جو کچھ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ میرا شاگرد ہونے کے لائق ہوگا، اس سے ظاہر ہوگا کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے، تھرو آؤٹ جو گاسپلز ہیں، تھرو آؤٹ لیٹرز جو ہیں، ان میں ہم یہی جنگ ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کو اس کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ نبیوں کے صحیفوں کو اور خدا کی توریت کو پیچھے رکھتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو ربائی ہیں، ربی جو ہیں، ان کی لکھی ہوئی تعلیمات اور ان کی لکھی ہوئی کامنٹری کو سامنے رکھتے تھے۔ امیجن کریں کہ آپ کے پاس KJV یا NIV اسٹڈی بائبل ہو، اور آپ جو ہیں وہ اس کی تفسیر کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں ٹیکسٹ کے اوپر، یعنی جو اصل متن ہے اس کو آپ پیچھے کر دیں، اور جو نیچے سوچ ہے، تفسیر ہے، اس کو زیادہ آپ بڑھاوا دیں۔ تو یہی کام وہاں پہ یہ ہو رہا تھا۔ امیجن کریں کہ جیسے ہمارے 7 ڈے والے دوست بہن بھائی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بائبل کو کہتے ہیں کہ بائبل سب سے اوپر ہے، لیکن ایلن جی وائٹ کی جو بک ہے ڈیزائر آف ایجز یا ڈیزائرز آف ایجز، اس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری نبیہ تھی، اور اس کو زیادہ وہ پڑھتے ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان سے جب کنفرنٹ کیا جائے تو وہ ایک دم کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہم کلام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ لیکن کا لفظ یوز، لیکن جو EG وائٹ نے یا ایلن جی وائٹ نے کہا ہے وہ ایکسپلین کیا ہے اسی کلام کو، تو ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ تو یہ پرابلم والی بات ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنی چاہیے۔ انسان کا کلام جتنا مرضی وہ اونچا ہو جائے، انسان ہی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر پالوس رسول نے غلطیوں کے خط میں کہی کہ میں اپنے بزرگوں کی روایت میں نہایت سرگرم تھا، توریت میں نہیں تھا، بزرگوں کی روایت میں، ہلاخہ میں، یعنی کہ تالمود میں، اور اورل تورا میں، زبانی کلامی جو چیزیں تھیں، اپنی تعویلیں، اس میں یہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اسی کو لے کر اس نے جو ہے وہ لوگوں کو مارا، کیونکہ انہی لوگوں نے، انہی بزرگوں نے، انہی ریبائز نے، چند ایک ریبائز، سارے نہیں، چند ایک نے اس کو ابھار دیا، اور لیڈرز جو تھے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن کچھ خدا پرست لوگ بھی تھے ریبائز، جیسے یوسف ارمتیہ، نیکودیمس، گملیل، یہ جو ریبائز تھے یہ خدا کے ماننے والے لوگوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اور بھی جو ہے بائبل میں ریبائز ہیں، اور بہت سارے کاہنوں میں سے آ کر لوگ کلیسیا میں مل گئے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ اول جو کلیسیا تھا اس میں سارے جیوش لوگ تھے، اور بڑے بڑے سرگرم قسم کے لوگ تھے، اور مسیح میں آ گئے تھے، اور انہوں نے صحیح تعلیم دی۔ لیکن جب اس نے ریئلائز کیا کہ یہ غلط کرتا ہے، تب اس کو ایک اور چیز ریئلائز ہوئی، لکھا کہ جس خدا نے مجھے ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ظاہر ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، نہ میں یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ اب یہاں پر عرب میں کیوں پالوس رسول گئے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو ہے وہ سعودی عرب میں وہ ہے، کیا اس کا نام ہے، کوہ سینا ہے۔ کوہ سینا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مصر میں تھا، یا وہ جو پننسلا ہے، سائنائی ڈیزرٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ولڈرنس ادھر ہے۔ نہیں، کوہ سینا بیسیکلی سعودی عرب میں ہے۔ اس کی ویڈیوز بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں جو وہاں پر گئے ہیں، اور انہوں نے جا کر وہ سارا کچھ دیکھا ہے، اور کس طرح ابھی تک وہاں پر ایسی باقیات ہیں جس کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ادھر آئے تھے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا پر خاص لوگ گئے تھے۔ ایک تو ہم موسیٰ نبی کو دیکھتے ہیں، وہ کوہ سینا پر گئے جب وہ مدیان کے علاقے میں اپنی بھیڑوں کو چراتے، تو مدیان کا علاقہ جو ہے وہ عرب کا علاقہ ہے، جہاں سے لفظ مدینہ بھی نکلا ہے، یا یہ جو سارا جو سعودی عرب کے شہر ہیں یہ سب وہاں سے ہی ہیں۔ مدیان کا علاقہ سعودی عرب کا ساری دنیا کو معلوم ہے، اشمائیلائٹس وہاں پہ ہوتے تھے، اور یترو کاہن جو تھا وہ مدیان کے علاقے میں تھا، اور پولس رسول بھی گئے اور ایلیا نبی بھی گئے، تو یہ سب لوگ جو ہے وہ عرب میں گئے تھے۔ ہم ادھر سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول پھر نیکسٹ کیا کرتے ہیں۔ غلطیوں کے خط کی سٹڈی جاری ہے ساری ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے، آمین۔ آپ سب کو گڈ مارننگ، اور خدا یسوع مسیح ناصری کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور اس کے بلند نام کو مبارک کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم غلطیوں کے خط میں دیکھ رہے ہیں بک آف گلیشنز چیپٹر 1
اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پالوس رسول جو کہ بزرگوں کی روایتوں میں یعنی تالمودک سٹف جو تھا یا حلاقک سٹف جو تھا، حلاقہ جو تھا، سنی سنائی باتیں، لکھی لکھائی باتیں، خود سے گھڑی ہوئی باتیں، اس میں بڑھتا گیا اور خدا کی شریعت کو سمجھنے میں پیچھے رہ گیا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے جب پالوس رسول کو چنا دمشق کی راہ پر، جب یہ شاگردوں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، لوگوں کو مارنے کے لیے، تو وہاں پر پالوس رسول کو خداوند یسوع مسیح نے ویژن میں جو ہے نظر آ کر دکھائی دے کر خداوند نے پالوس رسول سے بات چیت کی، اور پالوس رسول نے خداوند کو مانا اور سمجھا. اور لکھا ہے کہ میں وہاں سے فوراً عرب کو چلا گیا اور کوہ سینا پر ٹائم سپینڈ کیا. مقدس پالوس رسول نے عرب کے اندر کوہ سینا، اور جب وہاں سے واپس آیا اور دمشق کو واپس آیا ہے، اور ڈماسکس یعنی دمشق سے، جہاں پر حننیہ نے پالوس رسول کو جو ہے وہ بیپٹائز کیا تھا، اور حننیہ نام کا جو پروفٹ تھا جو خدا یسوع مسیح کو مانتا تھا، اس نے پالوس رسول کو کیا تھا بیپٹائز جب جانے سے پہلے، کیونکہ پالوس رسول کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اندھا ہو گیا تھا اس روشنی کو دیکھنے کی وجہ سے، یعنی خدا یسوع مسیح کے جلال کو دیکھنے کی وجہ سے، سزا کے طور پر. اور پالوس رسول کو خداوند نے یہی بتانا چاہا، دکھانا چاہا کہ وہ اندھے پن میں چل رہا ہے، روحانی اندھے پن میں، کیونکہ وہ صحیح طور پر خدا کے کلام کو، اس کی شریعت کو نہیں سمجھ پا رہا. اعمال کی کتاب میں بک آف ایکٹس میں یہ سٹوری ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بڑی برکت ملے گی کہ کس طرح جو ہے یہ سب کچھ ہوا. وے ٹو ڈماسکس یا دمشقی جو روڈ ہے، یہ بیسیکلی یروشلم سے نکلتی ہوئی، بیسیکلی ایجپٹ سے یہ روڈ آتی ہے، اور یہ یروشلم سے نکلتی ہوئی دمشق تک جاتی ہے. ہم اس روڈ کو دیکھ چکے ہیں. یہ وہی روڈ ہے جس کے کنارے کھوپڑی کی وہ پہاڑی ہے، جس کے کنارے وہ گارڈن ٹوم بھی ہے. یہ وہی روڈ ہے جو کہ یروشلم کے سامنے سے گزرتی ہے، اور یروشلم کے سامنے جس گیٹ سے یہ روڈ گزرتی ہے آج کے دور میں بھی، اس دروازے کو دمشقی دروازہ کہتے ہیں، ڈماسکس گیٹ. اگر آپ ڈماسکس گیٹ جو ہے وہ اس کو ٹائپ کریں گوگل میں تو آپ کو نظر آ جائے گا. اور وہاں پر بسوں کا ایک اڈا بنا ہوا ہے آج کے دور میں بھی، اور آج سے 2000 سال پہلے بھی وہاں پر بسوں کا اڈا تو نہیں تھا، لیکن مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، اور مسافروں کے لیے راہ گزر ہوتی تھی. اس لیے ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ٹنگے ہوئے تھے تو کچھ راہ گیر جو تھے، راہ گزر جو تھے، یعنی راہ گیر مسافر جو تھے، اس راہ سے گزر رہے تھے. وہ بیسیکلی دمشق کی طرف جا رہے تھے یا ایجپٹ کی طرف جا رہے تھے، قاہرہ کی طرف، جو پرانے شہر تھے ایجپٹ کے، جہاں پہ اہرام مصر ہیں، پیرامڈز ہیں، وہاں اس کی طرف جا سکتے ہیں. تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو راہ گیر تھے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ ٹھٹھا کیا، انہوں نے خدا یسوع مسیح پر جو ہے وہ لعن طعن کی، اور انہوں نے بھی خدا یسوع مسیح کو برا بھلا کہا، جو کہ عجیب بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ راہ گیر جو تھے انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ راہ کے کنارے جو ہے وہ یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تھا. اور ڈماسکس جو تھا وہ اسوریوں کا، یعنی اسور کی جو بادشاہی کا وہ مین سٹی تھا، اور ایجپٹ جو تھا ادھر یہ مین سٹی تھا، درمیان میں یروشلم پڑتا ہے. اور یہاں پر ہم دمشقی راہ پر دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کی زندگی بھی بدلی. سو یہ بڑا ہی زیادہ ایک کہہ لیں کہ سگنیفیکنٹ چیز ہے. اور اب جب وہاں پر دہشت گردوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ جو ساری پرانی چیزیں وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. لیکن یسایہ کی کتاب اس کے 19ویں باب میں لکھا ہے، آئزایہ چیپٹر 19 ورس 23، 24، 25، جب خدا یسوع مسیح آ جائیں گے 1000 سالہ بادشاہی میں، تو یہ جو روڈ ہے، یہ وے جو ہے، اس کو ری بلڈ کیا جائے گا، بہت بڑی موٹر وے بنائی جائے گی، شاہراہ بنائی جائے گی. اور لکھا ہے کہ اس وقت مصر سے اسور تک، ایجپٹ سے لے کر یعنی کہ سیرین کنٹریز تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے. یہاں پر لکھا ہے اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. تب اسرائیل
مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفاظ نے ان کو برکت دے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روڈ بنائی جائے گی آخری زمانہ میں، جو کہ ایجپٹ کو، اسرائیل کو اور اسیرین کنگڈم کو جوڑ دے گی۔ سو اسی راہ کی بات ہو رہی ہے، دمشق کی، ڈماسکس کی، اور ڈماسکس کے بارے میں پروفیسی ہے کہ وہ تباہ ہو جائے گا، فی الحال تو وہ تباہ ہو جائے گا لیکن اس کو ری بلڈ کیا جائے گا بادشاہی میں۔ گلیشینس چیپٹر 1 ورس 18 میں ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کہ پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم میں گیا۔ 3 برس کب؟ یعنی جب سے پولس رسول کی کنورژن ہوئی ڈماسکس میں۔ تو برناباس جو تھا وہ لے کر پولس کو پھر یروشلم میں گیا تھا، اور برناباس جو کہ رسولوں کے بہت قریب تھا، اس نے جا کر بتایا۔ برناباس جو تھا اس کو برسبا بھی کہتے تھے، ہی واز ون آف دوز، یہودا بھی اس کو کہتے تھے۔ یہ وہ لوگوں میں سے تھا ان 2 لوگوں میں سے تھا جن کا نام قرا کے لیے لایا گیا تھا۔ بہت زبردست خادم تھا یہ بھی خداوند کا بہت زبردست شاگرد تھا۔ جو 12ویں شاگرد کے لیے جن 2 لوگوں کے نام پیش کیے گئے تھے ان میں سے ایک برناباس تھا اور ایک متھایس تھا، اور متھایس کے نام کا قرا نکلا تھا، اور اس کا ذکر بک آف ایکس چیپٹر 1 میں ہے کہ 12واں شاگرد جو ہے وہ متھایس کو بنا دیا گیا تھا، جس نے یہودا اسکریوتی کو ریپلیس کیا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور پالوس رسول کو 12واں شاگرد ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ہے اس کی ڈیفرنٹ خدمت تھی۔ اور لکھا ہے کہ 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا۔ کیفا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پطرس کی بات ہو رہی ہے، یہ پطرس رسول کی بات ہو رہی ہے، کیفا۔ یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ مقدس پطرس کا جو جیوش نیم ہے وہ یوز کر رہے ہیں، کیفا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کا نام کیفا ہے، اور پیتروس جو ہے اس کا مطلب چھوٹی چٹان یا چھوٹا پتھر ہے۔ یہ بیسیکلی یہ یونانی نام تھا۔ تو مقدس پطرس کے 2 نام تھے، شمعون کیفا اور پطرس یا بیٹروس، ٹھیک ہے۔ تو شمعون کیفا جو تھا یہ عبرانی نام تھا، اور لکھا ہے کہ 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ یعنی کہ پالوس رسول کی ملاقات صرف کیفا سے ہوئی، یعنی پطرس سے ہوئی، اور یعقوب سے ہوئی، جس نے کھڑے ہو کر بعد میں یعقوب کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایکس چیپٹر 15 میں اور پھر ایکس چیپٹر 21 میں بہت بڑا رول دیکھتے ہیں پالوس رسول کی زندگی میں، کہ پالوس رسول کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے یعقوب ایک تھے، جنہوں نے یعنی کہ لیٹر بھی لکھا ہے، لیٹر آف جیمز جو ہم پڑھتے ہیں، یعقوب کا خط۔ تو یعنی کہ یعقوب جو کہ یروشلم کی کلیسیا کا ہیڈ تھے، اور یہ خداوند کے بھائی تھے، اسٹیپ بردر تھے، اور یعنی کہ جس کا ذکر متی 13 باب میں آتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے۔ وہ لوگ جو یہ بلیو نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح کے اور بہن بھائی نہیں تھے، ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ میں آپ کے لیے آیت پڑھ دیتا ہوں، متی 13 باب۔ یہ انیشیلی ایمان نہیں تھے لے کر آئے، لیکن بعد میں یعنی کہ جو 12 شاگردوں میں سے 2 شاگرد جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی بھی تھے۔ تو متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی ہم آیت نمبر 55 دیکھیں گے۔ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ یہاں پر جو یعقوب اور یہودا ہیں یہ بیسیکلی 2 لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے، یہودا کا عام خط اور یعقوب کا عام خط۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ تھے خداوند کے شاگردوں میں شامل تھے، اور شمعون اور یوسف جو تھے وہ نہیں شامل تھے۔ تو یہاں پر ایک زبردست بات یہ ہے کہ یہی وہ 2 بردرز ہیں جو کہ بعد میں بہت بڑے شاگرد بھی بنے، 12 رسولوں میں سے تھے، اور انہوں نے خطوط بھی لکھے۔ لکھا ہے کہ میں خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ یہاں پر کلیئرلی پالوس رسول بھی یہ بات کرے، خداوند کون ہے؟ اوبویسلی خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور خداوند کے بھائی اگر کہے تو پھر لوگ کہیں گے یہ شاگرد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شاگردوں کو بھی بھائی کہا گیا۔ تو پھر اس نے جب پہلے کیفا کا ذکر کیا تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خداوند کے بھائی کیفا سے ملا، پھر خداوند کے بھائی یعقوب سے ملا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ یعقوب جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا اسٹیپ بردر تھا، مقدسہ مریم کے بچوں میں سے ایک تھا، اور یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جب تک وہ کنواری رہی، جب تک مسیح پیدا نہ ہوا، اس کے بعد یوسف اور مریم سے اولاد بھی ہوئی۔
اور لکھا کہ جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر لکھتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں۔ اس کے بعد میں سوریہ اور کلکیہ کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں، مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جس سے پہلے تباہ کرتا تھا، اور وہ میرے باعث خداوند کی تمجید کرتے تھے۔ اب یہاں پر کلیئرلی پولس رسول کے حالات کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ ہوا، اور پہلا سفر جب شروع ہوا تو کس طرح پوری جو کلیسیائیں تھیں وہ پولس رسول سے ڈرتی تھیں، اور لکھا ہے کہ لوگ خوف کھاتے تھے، کیونکہ امیجن کریں کہ اگر آج کل کا کوئی دہشت گرد جو ہے، جیسے کوئی بھی بڑا دہشت گرد کا نام لے لیں، وہ مسیحی ہو جائے اور چرچز میں جانا شروع کر دے تو لوگ تھوڑا سا گھبرائیں گے، ڈریں گے کہ یار یہ واقعی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ لیکن ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ تمجید کرتے تھے خداوند کی، خداوند یسوع مسیح کے نام کو مبارک کہتے تھے کہ وہی شخص جو کہ کلیسیاؤں کو ستاتا تھا، وہی شخص جو کہ مارتا پیٹتا تھا، وہی اب خداوند کی اور اس دین کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کلیسیائیں، یہودیہ کلیسیائیں جو تھیں وہ اس کے صرف نام سے واقف تھیں، اور خداوند کا یہ بہت زیادہ خوشخبری کے باعث خداوند کا شکر کرتی تھیں کہ پولس رسول جیسا بندہ، یعنی پولس جیسا بندہ، اور پولس کا بھی اصل نام پولس نہیں تھا، پولس جو ہے اس کا یونانی نام تھا، اور اصل نام جو تھا ساؤل تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے پولس کو ساؤل کے نام سے ہی پکارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو یعنی پولس کو خداوند نے پھر استعمال کیا، اور یہ ریزن اس لیے تھا کہ وہاں کے کلچر کے مطابق آج کل بھی یہودی جو غیر قوموں میں رہتے ہیں اور دنیا کے، تو ان کے دو نام ہیں، کیونکہ پرسیکیوشن ہوتی تھی، وہ رومن کلچر میں تھے۔ یہ طریقہ شروع ہوا تھا جب یہ بابل کی حکومت میں یعنی کہ دانیل وغیرہ کے ٹائم سے، کہ نام ان کو دو دو نام دیے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دانیل کے جو ساتھی تھے حننیہ، مسائل وغیرہ، تو ان کو جو ہے صدرک، میثق اور ابدنجو کہا گیا، اور دانیل کو بیلشضر کہا گیا۔ تو یہ جو دو نام تھے یہ دیے گئے تھے، یعنی کہ ایک نام ان کا جیوش نام ہوتا تھا اور دوسرا نام ان کا پیگن نیم ہوتا تھا، یا اس ٹائم کے جو اس دور کے ناموں کے مطابق ہوتا تھا۔ تو اس والے سے جو ہے یہ دو نام ہوتے تھے، اور یہ کلچر تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم دیکھتے ہیں۔ شمعون کیفا، پطرس اس کا یونانی نام، ساؤل جو ہے، پولس اس کا یونانی نام، تو یہ سب لوگوں کے نام جو تھے اس طرح یونانی نام بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو ریزن یہ تھا کہ سیفٹی اور سیکیورٹی ان کی رہے۔ اسی گواہی کو فلپیوں کے خط میں بھی پولس رسول بیان کرتے ہیں، چیپٹر 3 میں، فلپینس چیپٹر 3 میں، اور اس کی 5ویں آیت سے کہتے ہیں کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، یعنی مسیح میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو، اس کی جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور اس کی موت سے مشابت پیدا کروں، یعنی بپتسمہ لوں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں، بلکہ میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور تاکہ اس انعام کو حاصل کر سکوں جس کے لیے خداوند نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ اتنا بڑا خادم خدا کا یعنی کہ پیدا ہوا، اور پولس رسول نے اپنے بارے میں یہ گواہی دی جو چیپٹر 1 ہے گلیشینس کا، اس کا یعنی کہ لب لباب یہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اتنا بڑا شخص جو کہ اپنے جو روحانی باپ یعنی اپنے روحانی استاد گملییل کے فٹ سٹول پر بیٹھتا تھا، اس کے چرنوں میں، اس کے قدموں میں بیٹھتا تھا، اور اس کا سکسیسر سمجھا جاتا تھا، اور اپنے ہم عصروں میں یعنی کہ اس کے جو باقی شاگرد تھے، گملییل کا نام بہت بڑا تھا، بہت بڑا شاگرد گملییل رہا، یعنی شاگرد کہہ رہا ہوں، بہت بڑا رہبائی یہودیوں میں ہے، اور یہودی آج بھی گملییل کو ربیوں کا ربی کہتے ہیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ اگر ساؤل جو تھا
رہبائی شاؤل جس کو ہم کہیں گے، وہ اگر اس کام میں نہ پڑتا، مسیح نہ ہوتا، تو جتنا کام اس نے مسیحیت کے لیے کیا اس سے زیادہ کام اس نے وہاں پر وہی بزرگوں کی روایتوں کو سامنے رکھ کے کرنا تھا۔ اور آج جو ہے وہ یہودیوں کی تالمود یا یہودیوں کے جو سارا سسٹم تھا، اس میں گملیل کے نام کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نام یعنی کہ ساؤل، ربی ساؤل کا ہوتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کے بندہ نے، ساؤل نے یعنی پولس رسول نے اس عزت، اس تکریم کو، اس نالج کو سامنے نہ رکھا، اس جو وہاں پر اس کو پوزیشن میسر تھی اس کو اس نے سامنے نہ رکھا، بلکہ خداوند کی خاطر چل پڑا۔ اور یہی ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کی جو سختیاں ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جو ہم نے رول کریٹ کیے ہوئے ہیں اپنے لیے، ہم نے اپنے سامنے جو ایک پوزیشنیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ہم اپنے نالج کو، اپنی کلیسیائی روایتوں کو اور بزرگوں کی بنی ہوئی غلط روایات کو جو کہ کلیسیاؤں میں رائج ہو چکی ہیں، اتنا سختی سے پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے لیے اب خدا کے کلام کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہی چیزیں جو میرے نفع کی تھیں اس کو میں نے نقصان سمجھ لیا۔ پولس رسول نے مسیح میں ایمان سے نجات پانے کو باقی تمام چیزوں پر فوقیت دی۔ نہ اس کو یہ فخر رہا کہ میں بنی امین کے قبیلے سے تھا، نہ اس کو یہ فخر رہا کہ میں بہت بڑا عالم تھا، نہ اس کو یہ چیز جو ہے اس آتی تھی کہ میں جو ہے وہ بہت بڑی پوزیشن لے سکتا تھا، بلکہ اس نے خداوند میں آنے کو زیادہ ترجیح دی۔ آپ بھی ایسا کیجئے اور مسیح کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیجئے، پھر خداوند پولس رسول کی طرح آپ کو استعمال کرے گا۔ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔